أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأن أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حضرات، یہ آیتیں جو ماقبل سے مربوط ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور فرعون کی شرارتوں اور خباثتوں کا ذکر ہوا، انہی خباثتوں میں سے فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمانوں پر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں یہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا اللہ اوپر رہتا ہے، تاکہ میں وہاں جا کر جھانک کر دیکھوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سچ بول رہے ہیں جھوٹی بول رہے ہیں۔ دراصل فرعون نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو اس نے لوگوں کا ذہن بھٹکانے کے لیے یہ پینترا استعمال کیا کہ بھئی نہیں، بادشاہ نے وعدہ کیا ہے، جا کر دیکھیں گے کریں گے، تو قوم تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ سب پینترے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بڑے لوگوں کے منصبوں پر ہوتے ہوئے ایسی ہی باتیں کر کے لوگوں کو تسلی کرتے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا بابری مسجد جب شہید ہوئی تو اس وقت کے جو بڑے تھے ان پر پاس جا کر جب ہنگامہ کیا گیا مسلمان لوگوں نے، بڑوں نے، تو اس نے کہا یہ تو بہت برا ہوا، مجھے بہت دکھ ہے، رونے لگا اور کہا کہ فوراً وہی قائم ہوگا، آپ ذرا تسلی سے رہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھتے 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 کیا ہوا آپ نے دیکھا۔ تو اس طرح بہت سے مسائل ہیں۔ میں نے ایک مصر کے بڑے محقق سے پوچھا، حسنی مبارک کی حکومت تھی تب مصر میں لمبے عرصے سے، تو اس زمانے میں مصر مسلمانوں کا ملک، حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں، لیکن قاہرہ جو اس کا صدر مقام ہے
انگریزی میں کیرو کہتے ہیں اسے، صدر مقام قاہرہ ہے کیرو۔ وہاں کی حالت اتنی بدتر ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ کسی مسلمان ملک میں ہیں، بلکہ فحاشی اور اوریانی کے جو فریڈم ملک ہے وہاں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس پر کیوں حکومت سب کچھ اختیارات ہے، کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو حکمران چاہتا ہے بدعنوانی اور لمبا عرصہ رہنا چاہتا ہے تو قوم کو اس طرح کی فضول چیزوں میں لگا دیتا ہے تاکہ قوم اسی میں رہے، جب اس سے ہٹے گی تو پھر سوالات کرے گی، اس لیے اس میں ان کو آزادی دے دی جاتی ہے۔ جیسا موجودہ زمانے میں نیٹ فری ہو گیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا فائدہ ہوا، ارے فائدہ تو ہوا، اس کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں اس پر بھی توجہ دیجیے۔ کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، تعلیمی معیار کتنا گر گیا ہے، چوریاں کتنی بڑھ گئی ہیں، ڈاکے کتنے بڑھ گئے ہیں، دوسرے سب، یہ سب کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اسی چیز سے تو سیکھ رہے ہیں۔ اب قوم گاؤں دیہاتوں میں جا کر دیکھیں مستقل صبح سے شام اسی میں پڑی ہوئی ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، مفت میں اناج مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، باقی وقت اس میں لگا رہے ہیں۔ تو بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ قوم کے ذہن کو جانتے ہیں، ان کو کیسے بھٹکانا یہ بھی جانتے ہیں، تو اس طرح کا پیکرا۔ پھر انہوں نے کہا اچھی بھئی یہ بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ایک عمارت بنائیں گے، اوپر جائیں گے، دیکھیں گے موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ اب اتنی دیر تک تو قوم خاموش ہو جائے، یہاں بھائی بادشاہ نے وعدہ کیا ہے، کام بھی شروع کرا دیا ہے۔ حالانکہ یہ بیوقوفانہ حرکت ہے، کیا کوئی عمارت اتنی بلند ہو سکتی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچے؟ لیکن قوم کا عالم بھی یہ ہے کہ قوم بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا، ہاں ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا ہے تو بنا ہی دیں گے۔ مفسرین میں دونوں رائے پائے جاتی ہیں، کیا اس طرح کی کوئی عمارت بنائی گئی یا صرف طفلے مکتب کی طرح تسلی دی گئی؟ ایک مفسر ہے وہ کہتے ہیں کہ حامان نے بنایا، ایک بہت بلند عمارت بنایا، لیکن وہ عمارت جو ہے ڈھا گئی، گر گئی۔ اللہ کے سامنے کیا کوئی چیز رک سکتی ہے؟ اور کوئی عمارت کتنی لمبی ہو جائے اس کی گہرائی بھی تو بہت ضروری ہے۔ ایک بنائی گئی لیکن وہ عمارت گر گئی۔ تو فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے بناؤ ایک جو ہے بلند عمارت تاکہ میں ان راستوں پر پہنچوں آسمانوں کی۔ پس میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ، اللہ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے فرعون کو اس کی ان حرکتوں کو خوشنما بنا دیا۔ جو آدمی بگڑنا چاہتا ہے اس کے بگاڑ کے اسباب اس کے لیے فراہم کر دیے جاتے، لو اور بگڑو۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اور ٹھیک اسی طرح ہم نے فرعون کو اس کی ان حرکتوں کو خوشنما بنا دیا گیا تاکہ جو سوء عملی اس کے برے کاموں کی وجہ سے وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ اور فرعون کے جو بھی حربے تھے، جو بھی چال بازیاں تھیں، وہ سوائے عکارت جانے کے اور کچھ نہیں۔ دنیا دار العمل ہے، یہاں جو آدمی جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے اسباب ہیں۔ جتنے اللہ والے گزرے ہیں وہ بھی اسی دنیا میں رہتے تھے، وہ کوئی آسمان پہ تو رہتے نہیں تھے۔ جو مشکلات عام لوگوں کے لیے تھے وہی مشکلات ان کے لیے بھی تھی۔ اللہ کیا کرتے ہیں، جو آدمی سیدھے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں چلو آگے بڑھو آگے بڑھو، اس کے لیے راستے فراہم کرتے ہیں۔ جو کوئی برائی پر جانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ برائیاں ہی اچھی بنا دی جاتی ہیں۔ ہر برے آدمی کو آپ پوچھئے، خاص طور پر اس وقت دنیا میں
تعلیم یافتہ ایسے بہت لوگ ہیں جو خدا کا انکار کر رہے ہیں، خدا کو نہیں مان رہے ہیں، کتنی بری بات ہے، لیکن ان کے پاس آپ بیٹھیں گے، ان کے دلائل سنیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے، تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ بھی بہک جائیں گے۔ اس لیے مذہب کا مطالعہ، بنیادی مطالعہ ابتدائی دور میں ضروری ہے۔ عقیدے کے طور پر نہیں کریں گے، آنے والے دنوں میں اپنے اہل و عیال کا ایمان بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو لیکن ان کے پاس جو دلائل ہیں اور وہ جو کتابیں اس موضوعات پر ہیں، لائبریریوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، جو اس طرح کے نظریات کے لوگ ہیں، ان کی کتابوں کو مستقل کم قیمتوں میں چھاپ کر جو ہے پھیلایا جا رہا ہے۔ لوگ اسے پڑھتے ہیں اور مذہب کہتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ صرف دل کو تسلی دینے کی چیز ہے۔ حالانکہ غلط ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر گفتگو کریں مذہبی لوگوں کے ساتھ اور اصول کے ساتھ بات چیت کریں تو دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے علماء نے بہت پہلے ہی بہت کچھ کام کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اسے پڑھتے نہیں ہیں، اس کے قریب جاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہک جاتے ہیں۔ وقال الذی آمن، اور کہا ان صاحب نے جو ایمان خفیہ طور پر ایمان لائے تھے، جو فرعون ہی کے رشتہ دار تھے، جن کا پہلے بھی ذکر آیا، انہوں نے کہا اے میری قوم، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، میری پیروی کرو، ایمان میں آؤ، موسیٰ پر ایمان لاؤ۔ یا قوم، اور ان صاحب نے کہا اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند دن کے مزے ہے، چند دن کا کچھ ہے، اور بے شک آخرت وہی اصل جو ہے رہنے کی، بسنے کی جگہ ہے۔ آج ہی دنیا کے سلسلے میں ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک بات میرے دوست ایک رہتے ہیں مکہ المکرمہ میں، انہوں نے بھیجا، مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی ایک خواب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا کہ 50 سال میں نے پیدل حج کیے، اب وہ گزرے ہوئے 50 سال مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے وہ کوئی خواب تھا۔ اب ہم ہی اپنی زندگی کو لے لیں، 25-30 سال پہلے کا ہم کوئی واقعہ یاد کرتے ہیں، 30 سال ہو گئے اس واقعے کو سنے ہوئے۔ جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ بھی میرے یہ اسکول کے دوست ہیں، 45 سال پہلے کے آپ کے یہ دوست ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی وہ 45 سال گزرے کیسا۔ تو دنیا جو ہے ایک خواب ہے جس میں آدمی کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہے، لیکن بیدار ہوتا ہے تو صبح کو پھر وہی کام دھندے، وہی مصروفیات لگی رہتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل سیئہ، جو آدمی کوئی برائی کرے گا تو اسے اتنی ہی برابر سزا دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ برا کام یہ کیا بدلے میں اسے عذاب یا تکلیف ڈبل دی گئی۔ ومن عمل صالحا من ذکر، اور جو آدمی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور وہ ایمان کی حالت میں اس نے نیک کام کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں پر رزق دیا جائے گا بغیر حساب کے، کوئی لمیٹڈ نہیں۔ یہ لمٹ اور ان لمٹ کی چیزوں کو بھی سمجھیے، بہت سے دھوکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان لمٹ ہے، ٹاک ٹائم ان لمٹ ہے، لیکن اس میں بھی کمپنیوں والوں کو ان لمٹ نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ ان لمٹ کا مطلب بھی اتنے 1000 منٹ ہوتے ہیں۔ عمر قید کی سزا، عمر قید کی سزا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی ختم ہونے تک سزا ہونا چاہیے، لیکن بتایا جاتا نہیں، عمر قید کا مطلب ہے 14 سال۔ بہت سے ہوٹلوں میں بفے سسٹم ہوتا ہے، 1000 روپے جو چاہے کھاؤ، سب فری ہے، لمٹ فری ہے،
لیکن ایسی ہوٹلوں میں بھی جانے کا موقع ملا، وہاں پر کیا چیز فری رہتی ہے؟ وہ چیز جسے آپ زیادہ پسند نہیں کرتے، چاول فری ہے، دال فری ہے، روٹی فری ہے۔ دوسری چیزوں کی طرف جب آپ آتے ہیں، قیمتی چیزوں کی طرف، تو وہاں ایک آدمی مسلط رہتا ہے، کہتا ہے یہ ایک ہی پیس دی جاتی ہے۔ مچھلی کے کھانے میں جب آپ آتے ہیں، وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی پیس ہے، یہ مچھلی کی ایک ہی پیس ہے، یہ ایک ٹکڑے۔ انلیمٹ کہاں ہے؟ یہ تو لمٹ ہے۔ لیکن جنت کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یرزقون فیہا بغیر حساب۔ رزق کا لفظ عربی زبان میں صرف کھانے پینے تک کے لیے نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں، جس کی طرف اسے خواہش ہوتی ہے، وہ تمام چیزوں سے دی جاتی ہے۔ صرف کھانا ہی آدمی کو مل جائے تو صرف کھانا کتنی دیر تک آدمی کھاتا رہے گا؟ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن جب فروٹ کے پاس آتا ہے کہتا نہیں جگہ ہے، فروٹ کھا لیتا ہے دل بھر جاتا ہے، آگے آئس کریم کے پاس آتا ہے، یہ نہیں کہتا پیٹ بھرا ہوا ہے، آئس کریم کے لیے الگ اس کے پاس شعبہ ہے، وہ ہوگا چائے کے پاس آئے گا، یہ نہیں کہے گا کہ نہیں بھی وہاں جو کہا تھا پیٹ بھر گیا، چائے بھی پیتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھتا ہے ٹھنڈوں کی طرف آتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے پان کی طرف آتا ہے۔ تو رزق کے مفہوم میں صرف کھانا نہیں، اور بھی انسان کی سہولت کی وہ تمام چیزیں اسے دی جائیں گی، کوئی لمٹ نہیں ہوگی۔ صحت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، حدیث میں ہے جنتیوں کو یہ کوئی مسئلے نہیں ہوں گے۔ صحت کا مسئلہ نہیں کہ آدمی کھاتے ہوئے سوچ رہا یار کھا تو لوں گا صبح پریشانی ہوگی، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے پر دوسری اس کی جو بھی خواہشیں ہوں گی وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے دیں گے، کوئی لمٹ نہیں ہے وہاں پر دنیا کی طرح۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِيَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، وہ صاحب جو موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے جو ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا اور اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم جو ہے مجھے آگ کی طرف جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، تم ٹیڑھا راستہ دکھا رہے ہو، اور یہ کیا ہو گیا کہ تم جو ہے نار کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی، تم لوگ مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے کفر کروں، اللہ کے ساتھ انکار کا معاملہ کروں، اور شریک بھی ہوں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤں، نہیں ہے اس کا کوئی علم، اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہراؤں اس بات پر نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی علم ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں ایسی ذات کی طرف جس کا اقتدار بھی کامل و مکمل ہے اور جس کی درگزر کرنا بھی کامل و مکمل ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، سچ بات تو یہ ہے کہ بے شک تم لوگ مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں بھی اس کی کوئی اہمیت ہو اور آخرت میں بھی اس کی کوئی اہمیت۔ دنیا میں بھی یہ شرک کفر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور آخرت کا بھی معاملہ یہی ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اسی اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، ہم اصحاب النار، ہی لوگ جہنم کے باسی ہیں، رہنے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اور صاحب کہنے لگے پس ان قریب تم لوگ میری باتوں کو یاد کرو گے، اس لیے کہ آدمی کی روح نکلتے وقت ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کس آدمی نے صحیح بات کہی تھی، کس آدمی کی بات غلط۔ اس لیے کہ فرشتے اچھوں کی جو روح لیتے ہیں اس کا الگ انداز ہوتا ہے، اور بروں کی جو روح لیتے ہیں اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو شدت ہے، اس کے وقت کی جو حالت ہے، اللہ حفاظت فرمائے، آسانی کے ساتھ روح کا مسئلہ آسان فرمائے۔ مشکات میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پیشانی کے پسینے کے اتنا بقدر ہوتا ہے۔
کہ جیسے ایک آدمی کو پیشانی پہ پسینہ آیا، تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے، تھوڑی شدت کی وجہ سے، اتنا معاملہ رہتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اور جو آدمی برا ہوتا ہے اس کی تو جو کیفیت بتائی گئی وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب میری باتوں کو تم لوگ یاد کرے ہوگے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اس بندے کی بات کو نقل کیا، اور قرآن مجید جن باتوں کو اہمیت سے نقل فرمائے وہ باتیں امت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان صاحب نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آدمی اپنے طور پر پوری کوشش کرے، جب بات نہ بنے تو اپنی بات کو، اپنے کام کو اللہ کی طرف سپرد کر دے۔ یہی مومنین کا، کاملین کا، انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ ہم لوگ جو بہت مرتبہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں، دوسری کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اس نقطے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ نے کوشش کی، جتنا کرنا تھا کیا، جب کچھ نہیں ہو رہا تو اب آپ کہنا چاہیے کہ اللہ میں نے اس معاملے کو آپ کے سپرد کر دیا ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ جو کریں گے ہمیں منظور ہے۔ تو اس سے آدمی کو ایک تسلی ملتی ہے کہ بھائی میں نے اپنا کام کر دیا اور اللہ کے حکم سے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اب جو ہوگا وہ مرضی مولا الہما اولا، اللہ کی مرضی کے سامنے ہماری کیا حقیقت ہے، ہم اسے قبول کریں۔ جتنے یورپ اور امریکہ میں اعلیٰ ڈگریوں کے لوگ ہیں، ان کی خودکشیاں، ان کی مایوسیوں سے اپنے آپ کو ختم کر لینے کے پیچھے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے اپنے وجہ سے ہو رہا ہے، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں، جب کچھ نہیں ہوتا تو آخر میں کہتے ہیں خودکشی کر لے کر قصہ ہی ختم کر لیں۔ اگر اللہ کی طرف معاملے کو سونپ دیا جائے تو سمجھیے کہ بہت اچھی بات۔ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت بمبئی بھی تشریف لے آتے تھے، بمبئی میں بھی حضرت کے بڑے متعلقین تھے۔ ایک صاحب جو بڑے صاحب حیثیت تھے، کافی مالدار آدمی تھے، انہوں نے شکایت کی حضرت مجھے نیند کا مسئلہ ہے، رات میں بہت کم نیند آتی ہے، بڑی فکریں یہ وہ سوال رہتی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا آپ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو بہت سوتا ہے، رات میں سوتا ہے، صبح جو ہے 10-11 تک بھی سوتے رہتا ہے، اور کوئی نیند سے روکنے والی چیز۔ تو حضرت نے فرمایا جانتے ہیں آپ کا بیٹا کیوں اتنا سوتا ہے، اسے کیوں اتنی اچھی نیند آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے وہ بے فکر ہے، کبھی کوئی بھی بات ہوگی میرے والد دیکھ لیں گے، مجھے کیا فکر کرنے کی ضرورت، تو بے فکر ہے، تو سوتا آدمی کو اچھی نیند آتی ہے۔ فکر ہے رات میں 3 بجے فلائٹ ہے، کس آدمی کو نیند آئے گی بتائیے؟ 3 بجے کی فلائٹ ہے، مجھے 3 بجے اٹھ کے ایئرپورٹ کو نکلنا ہے، الارم لگا کر سوتا ہے، حالانکہ الارم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی وہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کے بیٹے کو تسلی کی نیند اس لیے آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد ہیں سب کچھ دیکھ لیں گے، مجھے کیا فکر کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا آپ بھی اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، پھر دیکھیں نیند آتی ہے یا نہیں۔ بڑی بات حضرت نے فرمائی، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ ہی سب کچھ کر لے سکتے ہیں،
آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو پھر یہی بے کیفیت والی زندگی جئیں گے آپ اپنا کام کر کے باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ اللہ فرماتے ہیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے کرتوتوں سے، ان کی ان حرکتوں سے، برائیوں سے اس بندے کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ جو فرعون کے دربار ہی میں فرعون کے جو رشتہ دار تھے جنہوں نے یہ سب نیک باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے ان کو بھی تکلیف دینے کا اور ستانے کا پروگرام بنایا۔ فوقاہ اللہ، اللہ نے ان کی جو ہے حفاظت فرمائی، ان کو عافیت دی ان چیزوں سے جس کا یہ مکر و فریب کر رہے تھے۔ وحاق بآل فرعون، اور فرعون کے جو لوگ تھے فرعونیوں کو جو ہے عذاب نے، برے عذاب نے گھیر لیا۔ تو بتانا یہ ہے معاملات اللہ کے سپرد کیجیے۔ سنیے اس کے بعد کی آیت، صرف ترجمہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ اس میں ایک بڑا مضمون ہے، اس مضمون کو سمجھیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش کی جاتی ہے ان پر، یعنی فرعون کے ماننے والے جتنے بھی تھے وہ قبطیوں پر، صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے دن جو ہے کہا جائے گا ادخلوا، داخل کرو فرعون کے ماننے والوں کو برے اور سخت عذاب میں۔ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کو ثابت کرنے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ قرآن کریم میں امام بخاری نے اپنی بخاری میں 3 آیتوں کو ذکر کیا، سورہ انعام کی، سورہ انفال کی، سورہ توبہ کی، اور اس آیت کو اپنے بخاری میں اور حدیثوں کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے احادیثوں کو ذکر کیا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرہ کو، انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا ثبوت و عذاب القبر، لیکن کہ یہ رسالہ ہے عربی زبان میں، احکام القرآن مولانا ظفر احمد تھانوی نور اللہ مرقدہ کے احکام القرآن میں ایک جز کے طور پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ابن قیم رحمہ اللہ ہیں، دوسرے تیسرے حضرات ہیں، عذاب قبر کے سلسلے میں مستقل ان حضرات نے کام کیا ہے۔ امت میں معتزلہ اور دوسرے کچھ لوگ ایسے سابقہ زمانے میں گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ یہ تو اس زمانے میں کہا، اب موجودہ زمانے میں بھی بہت سے تعلیم یافتہ لوگ یہ کہتے ہیں، برادران وطن میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ڈرانے کے لیے چیز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی جب آدمی قبر میں دفنا دیا جائے گا وہ گل سڑ جاتا ہے، کہاں سے وہاں عذاب ہو رہا ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، مچھلی نے نگل لیا، شیر نے کھا لیا، کہاں عذاب قبر ہو رہا ہے؟ دلیل دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہاں یار بات تو ہے، بات تو ہے۔ بات تو ابلیس کی بھی تھی جب اس نے کہا تھا اللہ کے یہاں کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے۔ تو یہ جو چیزیں آج یہ کہی جاتی ہیں عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو ان آیتوں کے انکار کی وجہ سے مفتی شفیع صاحب نے 10 سے زیادہ آیتوں کو الگ الگ جگہ سے ذکر کیا۔ اتنی آیتوں کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ عذاب قبر کیا ہے، اور جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ان کے پیچھے ان کی جو لاجک ہے، ان کے جو دلائل ہیں، اس کا کیسے جواب دینا ہے، یہ اہم موضوع ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں سے رکھا جائے گا۔ پھر اس گزارش کے ساتھ کہ آنے والے ہفتے کو عید الاضحیٰ ہے، اللہ کا کرم ہے کل سے موسم نے رخ بدلا ہے، کل سے موسم نے رخ بدلا ہے۔
اللہ سے دعا فرمائیں یہی موسم آگے بھی رہا تو بہت اچھا رہے گا۔ تو پاکی صفائی کی طرف، جانوروں کی پاکی صفائی کی طرف توجہ دیں۔ شہر میں کورونا نے بقول ڈاکٹروں کے دستک دے دیا، اب کہیں یہ دستک زیادہ بڑی نہ ہو جائے، پھر پورا الزام ہمارے سر پر نہ آ جائے کہ بھئی ان لوگوں کی پاکی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے آ گیا۔ جیسے سابقہ زمانوں میں کہا گیا دلی میں بھئی مرکز کی وجہ سے پھیل گیا تھا، تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے پاکی صفائی پر توجہ دیں۔ اور دوسرا، روزے رکھنا چاہیں تو رکھیں، جتنے روزے رکھنا چاہیں رکھیں، عید کے دن تک اب بھی جتنے دن ہیں، جتنے چاہے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، نہیں تو آخری درجہ جمعہ کا دن 9ویں تاریخ ہے رکھیں۔ اور چونکہ 9ویں تاریخ جمعہ کو ہے تو اس لیے جمعہ کو روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جمعہ کو تو روزہ منع ہے، وہ کب منع ہے؟ جب کوئی خاص تاریخ نہ آ کر ٹکرائے، جب آ کر ٹکرائی 10 محرم، جب آ کر ٹکرائی 9 ذی الحجہ، تو بلا جھجک کے رکھ سکتے ہیں۔ آج بھی صبح ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ کون سے دن روزہ رکھنا ہے، میں نے کہا گزشتہ 25 سال سے بتا رہا ہوں، آج میں تمہیں ایک نئے طریقے سے بتاتا ہوں، اب سن لینا، اب آئندہ مجھ سے نہ پوچھنا۔ بے تکلف ہیں اس لیے میں نے ان کو اس طرح کہا، میں نے کہا کہ بھئی ہر سال عید الاضحیٰ بقرعید جب ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا۔ اب ہر سال جب بھی تم رہو گے، بقرعید جس دن ہو رہی ہے اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو اور کسی سے مت پوچھنا پھر۔ اب ہر سال کب روزہ رکھنا ہے؟ جمعہ۔ اب پھر آئندہ سال پیر کو اگر عید ہے تو کب روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا کسی سے مت پوچھو، جب بھی بقرعید ہوگی اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو، اور ایک دن رکھنا چاہو تو اور اچھی بات ہے، اور ایک دن رکھنا چاہو تو اور اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بہت پرفیکٹ آپ نے بات بتائی، اب مجھے کبھی زندگی میں کسی سے پوچھوں گا، اس لیے کہ بقرعید سے ایک دن پہلے رکھنا ہے، اب میرے ذہن میں آ گئی ہے بات۔ میں نے کہا اب آئندہ مت پوچھو۔ اور بعض لوگ تو بقرعید سے ایک دن پہلے یعنی 9 تاریخ کو عصر کے وقت میں فون کرتے ہیں، اچھا تو روزہ کب رکھنا؟ میں کہتا ہوں بھائی کل عید کر لو، کھا لو کچھ، روزے کی بات اب دیکھ لیں گے، محرم میں دیکھ لیں گے۔ میرے ایک استاد قصہ سنایا کرتے تھے، عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا، ایک گاؤں کا آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کا کلالہ ہوں، دیہاتی زبان میں کہا میں اس کا کلالہ ہوں۔ تو وکیل نے پوچھا کلالہ کسے کہتے ہیں؟ ایک عربی میں بھی کلالہ کا لفظ ہے، وہ الگ ہے قرآن پاک میں، اردو کی دیہاتی اردو۔ وکیل نے پوچھا کلالہ کسے کہتے ہیں؟ وہ گاؤں والے آدمی نے کہا کہ کیسے سمجھاؤں کہ جس سے تم زندگی بھر نہ بھول سکو، ایسے سمجھاؤں یا دوسرے انداز کے ساتھ؟ اس نے کہا ایسے انداز کا سمجھاؤ کہ میں زندگی بھر نہ ہوں۔ تو اس دیہاتی نے وکیل سے کہا سن، کلالہ کہتے ہیں کہ تیرا باپ مر جائے، تیرا باپ مر جائے اور تیری ماں سے میری شادی ہو جائے تو ہوا میرا کلالہ، اب بتا کہ یاد رکھے گا یا بھول جائے؟ تو اس نے کہا اب زندگی بھر کلالہ نہیں بھولوں گا۔ یعنی ایک ایسی بیوہ عورت سے شادی کرنا جس کا پہلے سے ایک بچہ ہو، اور جو پہلے سے بچہ ہوگا وہ جو ہے کلالہ کہلاتا ہے۔ تو وکیل نے کہا کہ تم دیہاتی نے ایسے سمجھایا ہے کہ آج تک کسی نے نہیں سمجھایا، اب کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو بقرعید کا جو اصل روزہ جس کی بڑی فضیلت ہے وہ عید سے ایک دن پہلے رکھ لیا کرو بس۔ اب کوسے دن ہے، کوسی تاریخ میں ہے، کبھی زندگی میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.